بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق ہے شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ آزاد جو ہیں 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ایک معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے والد جو ہیں وہ انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے اور دلی چھوڑ کر جو ہے حیدرآباد اور لکھنؤ میں آباد ہوئے۔ آزاد جو ہے وہ اردو ادب میں تمثیلی اسلوب کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایک خاص رنگ تھا جس کو انہوں نے ہی ایجاد کیا، اور وہی جو ہے وہ اس کے خاتم بھی ہیں۔ لاہور میں جو ہے وہ آخری عمر میں رہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے، اور جو ہے جی کہ ان کا ایک بڑا کارنامہ جو ہے اردو ادب میں وہ جدید طرز شاعری ہے، جس کی بنیاد جو ہے جی انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی ہے۔ ان کا تعارف جو ہے جی آپ کی کتاب پہ موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس جو ہیں وہ خاص طور سے مشہور ہیں۔ شاعروں کے لطیفے ہمارا آج کا سبق ہے۔ شعراء جو ہیں ان کی جو آپس میں جو گفت و شنید ہے، ان کے جو واقعات جو ہیں، ٹھیک ہے جی، مزاحیہ واقعات جو ہیں، ان کے لطائف جو ہیں، لطیفے جو ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں مولانا محمد آزاد۔ لیکن اس میں جو ہے ہمیں ذرا توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شعراء کی جو زبان ہے، ادبا کی جو زبان جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا علمی و ادبی زبان ہوتی ہے، اور عام لوگوں سے عام فہم جو ہے زبان اس سے ذرا ہٹ کی ہوتی ہے۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ الفاظ پہ غور کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے جی کہ ذرا توجہ سے جو ہیں یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، تو پھر جا کے جو ہے وہ ان میں مزاح کی جو چاشنی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اپنے کاغذ قلم سنبھال لیجیے تاکہ کوئی تشریح طلب بات یا مشکل الفاظ کی جو معنی ہے ان کو ہم لکھ سکیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور میرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر سے مراد میر تقی میر ہیں جی، اردو ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور میرزا سے مراد جو ہے جی مرزا رفیع الدین سودا ہیں، وہ بھی جو ہے جی اردو ادب میں ایک بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے۔ دو شخصوں میں، دو لوگوں میں جو ہے وہ بحث و تکرار ہو گئی۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، کہ دونوں صاحب کمال ہیں، اپنے اپنے فن میں جو ہے وہ مہارت رکھنے والے ہیں، دونوں جو ہے وہ نہایت عمدہ شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ یعنی کہ آ سے مراد ہے کہ اس میں دکھ اور غم کا جو ہے وہ بیان ہے میر تقی میر کے کلام میں، اور مرزا جو ہے ان کا کلام واہ ہے، اس میں جو ہے وہ خوشی کا اور نشاط کا جو ہے وہ پہلو پایا جاتا ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ خدام جو ہے جی خادم کی جمع ہے، خدمت کرنے والے، کہتے ہیں جی کہ سودا جو ہے وہ جب اس کی بالیں پہ اس کے سراہانے جو ہے جی قیامت کا شور برپا ہوا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو خدام ادب جو یہ ادب کی خدمت کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ سویا ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، یعنی کہ ان کے حمایتی تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے، مگر داد خائی ان کے ددا کی، ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ددا سے مراد ہوتا ہے جی دائیا، دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے جی۔ داد خواہی ہوتا ہے جی کہ داد چاہنا، ٹھیک ہے، انصاف چاہنا۔ ماجرا سے مراد ہے جی کہ سارا واقعہ، سارا قصہ۔ کہتے ہیں شعر تو مرزا کا ہے، مگر داد خائی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، ان کی دائیا کی، ان کو دودھ پلانے والی کی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ سودا سے مراد ہے جی مرزا رفیع الدین سودا، سودا جو ہے جی ان کا تخلص تھا۔
ایک شریف زادے کی 12-13 سال کی عمر تھی. ایک شریف زادہ، ایک جو ہے جی کم عمر لڑکا جو تھا، کسی شریف گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والا، اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا. مطلع ہوتا ہے جی غزل کا پہلا شعر. مطلع سے مراد ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. پہلا شعر جو تھا جی غزل کا، وہ اس سے مراد ہوتا ہے جو ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوتا ہے آپس میں. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گرمی ایک کلام پر سودا بھی چونک پڑے. یعنی کہ حیران ہوئے کہ اتنا کم عمر لڑکا جو ہے، اتنا نوجوان جو ہے 12-13 سال کا، اور وہ اتنا پختہ جو ہے وہ شعر کہہ رہا ہے، اتنا خوبصورت جو ہے وہ اس نے شعر کہا ہے اس عمر میں. یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا یہ صاحبزادہ ہے، حضرت یہ صاحبزادہ ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی قدرت، ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. ایک دن انشاءاللہ خان جو ہے جی شاعر ہیں، جرت کی ملاقات کو آئے. قلندر بخش جرت جو ہیں وہ بھی ایک شاعر ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جرت جو ہے وہ اندھے تھے. ٹھیک ہے جی، شاعر کا نام تھا قلندر بخش جرت، اور وہ نابینا تھے، اندھے تھے. ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے. اب مصرع سے مراد ہوتا ہے جی کہ شعر کی پہلی سطر. 2 لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے شعر، 2 سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے. آدھا شعر جو ہوتا ہے، شعر کا پہلا حصہ جو ہے یا پہلی سطر جو ہے، اس کو ایک مصرع کہتے ہیں، اور دوسری سطر جو ہے وہ دوسرا مصرع، اور 2 مصرے جو ہیں وہ مل کر ایک شعر بناتے ہیں. چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، یعنی کہ میری غزل کا جو ہے مطلع ہو جائے، پہلا شعر ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، یعنی کہ وہ کون سا جو ہے وہ مصرع ہے. جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا. نہیں تو تم مصرع لگا کر اس سے بھی چھین لو گے. یعنی کہ تم اپنی طرف سے جو ہے وہ دوسرا مصرع کہہ کر تو میرا جو پہلا مصرع ہے اس کو بھی اپنے نام کر لو گے اور کہو گے کہ یہ شعر جو ہے وہ میرا ہے. سعید شاہ نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ ہی دیا. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. شب دیجور سے مراد ہے کہ اندھیری رات. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. سعید شاہ نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید شاہ آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نابینا تھے، اور وہ ٹٹول ٹٹول کے جو ہے وہ چلنے لگے، ان کو لکڑی اٹھا کے ان کو مارنے کو دوڑے. ایک مشاہرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پر پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے. ایک مشاعرے میں جاری ان کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور شعراء جو ہے وہ اشعار پڑھ چکے تھے، مشاعرہ ختم ہو چکا تھا. تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا گیا، یعنی کہ رسمی جو علائق سلائق ہیں اور حال احوال پوچھنے کے بعد جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا. جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا. انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا. شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا. اشتیاق سے مراد ہے جی کہ شوق. جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جنسا نے نہایت تعریف کی. یعنی کہ ان کا نام بھی امام تھا، اور تسبیح جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دانوں میں بھی جو ہے وہ ایک امام ہوتا ہے کہ جہاں پہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو خاص لوگ ہیں وہ عام لوگوں کے گروہ میں، عام لوگوں کے جلسے میں شامل نہیں ہوتے، کہ جیسے کہ وہ امام جو ہے وہ بھی تسبیح کے دانوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا شمار جو ہے عام جو دانے ہیں تسبیح کے ان میں نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. یہ خواجہ صاحب یعنی کہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو. ایک دن وہ آئے
اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی کہ اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا خیر باشد، کہ خیریت ہے؟ خیر باشد جاری فارسی کا لفظ ہے۔ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے، کہ کچھ چاہیے، کچھ ضرورت ہو کسی چیز کی بنارس سے تو فرمائیے کہ جو ہے وہ آپ کے لیے لائی جا سکے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے، کہ یہاں اور وہاں جو ہے خدا الگ ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں کا ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہااں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے، یعنی کہ حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ، تسکین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ وہیں بیٹھ گئے اور جانے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، یعنی کہ روزمرہ کا دربار تھا، بادشاہ کا دربار۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، یعنی کہ محل کی جو بیگمات تھیں، اہل خانہ جو تھیں بادشاہ کی، ان میں سے جو ہے وہ کسی کا پیغام لے کر آئے اور بادشاہ کو جو ہے وہ آہستہ سے ان کو کہا اور جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم، بادشاہ کے لیے جو ہے وہ لقب یا القابات اور تعظیماً جو ہے وہ الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے، صاحب عالم اس کے اندر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے، یعنی کہ بادشاہ کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ وہ نہ تو اپنی خواہش سے اپنی خوشی سے آئے تھے اور نہ ہی اپنی خوشی سے واپس گئے، بلکہ وہ کسی کا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے تھے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے، یعنی کہ کیا عمدہ، کیا اچھا مصرع ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ شعر مکمل کیجیے۔ ایسی وہ جو ہے وہ سوالیہ نظروں سے جو ہے وہ استاد کی طرف دیکھا۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی، بغیر رکے، بلا تاخیر جو ہے وہ عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ حیات جو ہے، زندگی جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں لے کے آتی ہے اور قضا موت جو ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے۔ نہ تو انسان اپنی خوشی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی خوشی سے جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ اب دیکھیں واقعہ کیا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ پیغام لے کے آتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اتنا خوبصورت شعر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ قاطع برہان ایک لغت تھی جی، ایک ڈکشنری تھی جو مرزا غالب نے لکھی، تصنیف کی، اور بہت زبان درازیاں کی، یعنی کہ بدتمیزیاں کی، بد زبانی کی، گستاخی کی جو ہے وہ مرزا کی شان میں اور ان کی جو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ آب حیات جو ہے جی وہ اس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف جو ہے جی اس سے یہ مضمون جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ مشکی سوالات جو ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام جو ہے وہ واہ ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ سید انشاء کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشاء کے اصرار پر جرت نے مصرع پڑھا، اس زلف پہ پبتی شب دیجور کی سوجی۔ خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتا تھا؟ مرزا صاحب اسے کہا کرتے تھے خواجہ صاحب اسے کہا کرتے تھے کہ دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت جانو، جو خدا وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا۔
صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا۔ صاحب عالم کی زبان سے مصرع نکلا، اپنی خوشی سے آئے نا اپنی خوشی چلے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انشاءاللہ ہاں ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ انشاءاللہ ہاں ایک دن جو ہے جرت کی ملاقات کو آئے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پبتی شب دیجور کی سوچی کس کا ہے؟ یہ مصرع جو ہے جی وہ جرت کا ہے۔ کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ کاتب برہان کے مصنف جو ہے جی وہ مرزا غالب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں۔ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جو نہیں ہے جی کہ جس کو ہم نے تفصیل سے نہ پڑھا ہو، اس مشق کو جو ہے وہ آپ مزید جو اس کے سوالات ہیں ان کو حل کیجئے۔ اس میں کوئی مشکل جو ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو دہرائیے گا ضرور۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔